اللہ 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 اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنے بغیر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں، دیکھیں سمجھا کریں مسئلے کو، ہم شریعت بیان کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق مسئلے بیان نہیں کر رہے۔ شریعت کا کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھو، شریعت ہم پہ واجب قرار نہیں دیتی ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہمارا ماحول بھی ہے، ہمارا عرف بھی ہے کہ ٹوپی پہن کے بڑے آتے ہیں تو بعض اوقات ہم ٹوپی پہن کے بچوں کو وہاں بھیجتے نہیں، بڑے آئیں بزرگ آئیں، تو یہ ہمارے یہاں عرف قائم ہو گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سر ڈھک کر نماز پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، مستحب ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن علماء نے، وہی علماء جو ہمیں یہ مسائل بتاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے کھجلی ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے، سر گرم ہو جاتا ہے، اور نماز میں جو خشوع و خضوع درکار ہے یہ ٹوپی کا پہننا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل اور اولا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ٹوپی ڈھک کے نماز ادا کرنی چاہیے، یہ ادب اور احترام ہے، لیکن اگر ٹوپی کی وجہ سے کسی کو پریشانی تکلیف ہوتی ہے تو برہنہ سر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس پر شدت و سختی کرنا جائز نہیں۔ اور یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہوتی ہے کہ نوجوان کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پرانے لوگ ہوتے ہیں نمازی، یہ ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت شدید گناہ ہے۔ جب نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا گیا کہ اس کی توجہ اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ کر اس شخص کی طرف جائے گی، یہ منع ہے۔ ٹوپی رکھنا تو اور بھی اس کے سر پہ، اچھا وہ بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹوپی جمتی بھی نہیں ہے، تو اس کو پہلے یوں رکھیں گے، وہ سرک جائے گی، پھر اس کو رکھیں گے، تو بھائی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں۔ پہلے دین سیکھیں، دین کے ہم مصلح بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مبلغ بننے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے الف بے آتی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر تو ہماری ساری معلومات کا دار و مدار ہوتا ہے، سیکھا نہیں ہوتا دین، تو وہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہگار کرواتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، مسجد تھوڑی سی دور ہے تو ہم وہیں پر اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر مسجد بہت ہی زیادہ دور ہے کہ آپ کا وہاں تک چل کر جانا بہت زیادہ آپ کو حرج میں مبتلا کرتا ہے، جیسے 15-20 منٹ دور ہے، تو پھر تو اس کی گنجائش بالکل ہوگی۔ لیکن اگر صرف 5-7 منٹ، 2-3-4 منٹ کی واک ہے، یا اسکوٹر پہ جائیں تو 1-2 منٹ ہی بنتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنا واجب ہوگا، پھر یہاں پر نماز قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک کویسچن ہم سے ہوا تھا کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا سا غور سے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ لہٰذا بچوں کے سلسلے میں اب تفصیل یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جو پیشاب کا بھی نہ بتا سکے اور اس کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو، یہ دریا وغیرہ خراب ہوں، یا آلودہ نہ ہو، مثلا آپ نے پیمپر وغیرہ باندھا ہوا ہے لیکن وہ پیشاب کر دے گا اور پیشاب کو پھر مسجد میں اٹھا کر لانا یہ لازم آئے گا، ایسے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے، پیشاب نہیں کرے گا لیکن وہ سیکھے گا نہیں، تو بھاگے گا، دوڑے گا، لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا، شور مچائے گا، ایسے بچے کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کیونکہ نمازیں خراب کرے گا، اس کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا بھی بتا سکے اور ادب سکھائیں تو وہ سیکھے، جیسے 6 سال، 5 سال، 6 سال کا بچہ اور باادب ہے، باپ کے ساتھ بیٹھے گا، سیکھے گا بھی، تو ایسے بچے کو لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً جو گاؤں کی مسجدیں ہیں، خصوصاً ایسی مسجدیں جو شہروں میں ہیں لیکن وہاں کے کمیٹی والے جو ہیں وہ صاحب علم نہیں ہیں، برادری سسٹم قائم ہے، یہ لوگ بچوں کو لاتے ہیں اندر، اگر امام بیچارہ منع کرنے کی جرت کر لے تو اسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، بولتے ہیں بچے ہمارے آئیں گے مسجد میں، کون روکتا ہے دیکھتے ہیں ہم، تو بھائی کوئی نہیں روکے گا، ٹھیک ہے، لیکن اب میدان معاشر میں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ تکبر سے اپنے آپ کو نکالیں، شیطان نے، وہ سب سے بڑا متکبر تھا، فرعون نے بھی تکبر کیا، جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ذلت والا کام نہ کریں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ داخل کریں، جس کو چاہیں نکالیں۔ یہاں پر جب آپ داخل ہو گئے تو اللہ کا قانون چلے گا اور اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا ہر ایک پر واجب اور فرض ہے۔
اس لیے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لے کر آئیں۔ جو ماں باپ عمرے پہ بچوں کو لے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور مسجد حرام کی بے حرمتی کرواتے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیمپر بندھوا کے لے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ پیشاب بھی اس پہ پیمپر میں ہوتا ہے، یا اور انہوں نے پوٹی وغیرہ کی ہوتی ہے، اور وہ پھر طواف کے دوران بھی اٹھائے ہوتے ہیں، یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آپ کو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن و حدیث کا عمل دلیل ہے۔ اس لیے برا مانے بغیر اگر چھوٹے بچوں کو لے جانا بہت ضروری ہو تو ایک فریق جا کے عمرہ کرے، طواف کرے، دوسرا اس کو بچے کو مسجد کے باہر لے کر بیٹھے، پھر وہ جب آ جائے تو پھر یہ جا کر کرے، یہ سنبھالے۔ اس طریقے سے کرنا ضروری ہے، چھوٹے بچوں کو لے جانا منع ہوتا ہے۔